پتہ ہے کچھ دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ خاص دعائیں صدیاں تک لے جاتی ہیں. جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹی دعائیں بڑی اور خاص دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے لیے ہوتی ہیں. وہ دعائیں ہمارا یقین بڑھاتی ہیں، وہ یقین جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے. اور کچھ خاص دعائیں ہوتی ہی اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دعائیں اپنے آپ قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں. یہ ہماری رب کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے قریب لاتا ہے. تو اسی طرح تم بھی میری طرح اللہ سے باتیں کیا کرو. اور اللہ سے بات کرنا اس قدر ضروری ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے. اس کے سامنے جھولی پھیلانا کتنا ضروری ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا کتنا ضروری ہے، اس کے سامنے بے بسی کھول کر رکھ دینا کتنا ضروری ہے. بھلے وہ سب جانتا ہے پھر بھی اس کو ساری کہانی سنانا کتنا ضروری ہے. ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور وہ کیسے برا ہو سکتا ہے جو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہو. کہتے ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں. اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے. وہ جب جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ نصیب بدل سکتا ہے. اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے. جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو. جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھو کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا. اور پھر ان جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے. پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے. آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو. سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو. اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے تو سارا جہاں ہے. وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے. تو بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے وہ محبت؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے. مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو. امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو. اسی لیے ان آزمائشوں سے مت ڈرا کرو. میں اکثر ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ دعا کرتے ہوئے یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ دعا کس سے کر رہے ہیں. یہ کبھی مت بھولنا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے اٹھا رہے ہو جو سارے جہان کا مالک ہے. اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور وہ جو کرنا چاہتا ہے صرف کن کہنے پر وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ تمہاری چھوٹی سی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری اس دعا کو اس لیے نہ قبول کیا ہو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان ہو،